اب آپ اس کے مقابلے پہ سنت کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے علم حدیث کے پورے اس لٹریچر میں محدثین کو دیکھتے ہیں، فن کے ماہرین، انہوں نے حدیث سنت، پھر اس کی تعریف میں اختلاف، کسی نے کہا مترادف ہے فلانا سب کچھ، ایک وہ ملتا ہے. دوسرا یہ ملتا ہے کہ بھئی سنت یعنی عملی تواتر ہے، وہ دین ہے. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ الامہ من حیث الامہ نقل الکافہ عن الکافہ، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن کے بالکل برابر دین میں حجیت ہے اس کی، تو اس کی تھوڑی سی توضیح فرمائیے. ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ سنت کے لفظ سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سنت اور حدیث کو تقریباً مترادف المعنی ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے. مولانا مودودی نے بھی سنت کی آئینی حیثیت میں حدیث اور ایک ہی چیز کے طور پر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنت اور حدیث ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سنت کا ایک معنی اور مفہوم وہ ہے جو فقہ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فقہ میں فرض واجب سنت، فرض واجب اور سنت کا جو ایک فرق ہے وہ واضح ہے. مطلب سنت ایک درجہ ہے جو واجب سے نیچے اور مستحب سے اوپر ہے، اور اس سے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر فرض. اب یہ ایک تقسیم ہے. تو یہاں سنت سے مراد وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. جب آپ کتاب و سنت کی ترتیب بولتے ہیں، کتاب و سنت کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، تو کتاب اور سنت ان دونوں کا سورس ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سنت ہے کیا؟ یہ سنت ہے جسے آپ مناسک دین کہتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی کا ایک سٹرکچر ہے. اس میں پہلے آپ نے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت اس طرح سے پوری کرنی ہے، اور اسی طرح اگلی رکعت پوری ہونی ہے. اور اسی طریقے سے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں. مطلب ایک عمل ہے جو طے شدہ ہے. اس پورے عرصے میں ہم نے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی. ٹھیک. ایک اور قرآن مجید نے اس ہیئت کو بیان نہیں کیا ہوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح سے آپ کو قرآن مجید منتقل ہوا ہے، بے عین ہی اسی طریقے سے جو مناسک دین ہے وہ آپ کو منتقل ہوئے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ مطلب ہم پوری 1400 سال کی تاریخ میں نماز جنازہ میں کسی نے آج تک رکوع سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. مطلب باوجود اس کے کہ شدید ترین اختلاف ہونے کے باوجود بھی بالکل یہ نہیں ہوا کہ مطلب آپ اس میں رکوع سجدہ کریں آپ. اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں مطلب بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے متعلق آہستہ آہستہ اگر آپ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری امت میں ان اعمال کو ہم صرف اور صرف اس لیے انجام دیتے ہیں کہ وہ اعمال میرے مسلمان ہونے کی علامت ہیں. ٹھیک. صحیح. میں ان اعمال سے اعراض کرنے کے بعد، مطلب ان اعمال سے میں اعراض کرنے لگوں تو میں اپنے مسلمان ہونے کے متعلق جتنا کچھ بھی یقین کر لوں خود کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ اب غور فرمائیں تو راوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ متبع سنت ہو. جی. تب وہ قابل اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. جب تک وہ متبع سنت نہیں ہے قابل اعتبار نہیں ہے وہ راوی. اور حدیث معتبر ہوتی ہے راوی کی وجہ سے. راوی معتبر ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں حدیث اور سنت ایک چیز ہے، یعنی راوی کو اس قابل بنانے کی اہلیت پیدا کرنے والا فیکٹر سنت ہے کہ اسے ہم حدیث کا راوی قبول کرتے ہیں، اور اس راوی کی وجہ سے وہ متن حدیث قابل قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب پورے ریورس آرڈر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار سنت کوئی اور چیز ہے، وہ حدیث نہیں ہے. مطلب حدیث تو معتبر راوی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور راوی معتبر ہو رہا ہے اتباع سنت کی وجہ سے. اگر اتباع سنت نہ کرتا ہو تو آپ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے سنت اور حدیث کے درمیان جو فرق ہے میرے احساس یہ ہے ونس اگین وہی
فرقہ واریت نے ایک بار پھر یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے. اس نے سنت اور حدیث کو ایک کر دیا ہے، حالانکہ ایک نہیں ہے. کتاب و سنت کی جب ترتیب آتی ہے، جب ترکیب آتی ہے کتاب و سنت کی، تو یہاں سنت بالکل مختلف چیز ہے. اور یہ بیانی اسی طرح سے معتبر ہے جیسے کتاب معتبر ہے. اس مفہوم میں پھر آپ اس آیت کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں جس میں کتاب اور حکمت کا بار ذکر آتا ہے. اس وہاں الحکمت سے مراد سنت یعنی اس مفہوم میں لیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک، بالکل نہیں. مطلب سنت پورے طور سے اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے، اور جس طرح قرآن مجید ہے اسی طرح سے سنت ہے. نہ میں اس کا منکر ہوں نہ اس کا انکار کر سکتا ہوں، کسی کا نہیں. قرآن مجید سے مجھے سنت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سنت نے جو کچھ بیان کیا ہے، سنت کے ذریعے سے جو کچھ مجھے ملا ہے وہ کتاب اللہ پر حکم بنے گا. یعنی اس نے کہا اقیم الصلاۃ، تو الصلاۃ کے لیے حکم کی حیثیت تو سنت کو ہے. سنت صحیح. میں آپ کو نہیں الاؤ کروں گا کہ آپ اپنی مرضی سے وہاں کوئی معنی پیدا کریں الصلاۃ کے، یہ نہیں ہوگا. صحیح، میری بات سمجھنا ہے؟ بالکل. کہ سنت کے حکم ہونے کا السنت قاعدۃ علی الکتاب کا مطلب غلط لیا جاتا ہے کہ اس سے نہ تو یہ مراد ہے کہ الحدیث قاعدۃ علی الکتاب، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں سمپل یہ مطلب ہے کہ سنت نے جو ہیئت عطا کی ہے کسی عمل کی، جس مطلب جو عمل اپنی ہیئت کے اعتبار سے سنت سے میسر ہے، وہی ہے وہاں پر اس سے سنت سے مراد، کتاب سے مراد. اب آپ کتاب پر اپنے طرف سے کوئی متصرف نہیں ہو سکتے. ٹھیک، صحیح. وہ حکم اس کی حیثیت حکم کی ہے، وہ قاضی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ قاضیۃ علی الکتاب ہے. یہ جو محدثین نے یہ اصول بیان کیا السنت و قاضیۃ علی الکتاب، تو کیا ان کے نزدیک یا دوسرے لفظوں میں ائمہ فن کے نزدیک سنت کا وہ مفہوم تھا جو آپ لیتے ہیں؟ نہیں، کنفرم بھی نہیں. انہوں نے سنت اور حدیث کے درمیان یہ فرق تو ختم کیا. جی، سنت اور حدیث کا یہ فرق جب یہ فرق ختم ہوا ہے سنت اور حدیث کا، تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آگے چل کر جب ہم نے سنت اور حدیث کو ایک معنی بتایا نا، تو محدثین نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی تھی، انہوں نے وہ بھی کسی نہ کسی فرقے سے متعلق تھے محدثین بھی. جی، ظاہر انہوں نے اسی دائرے میں رہنا تھا، اس سے باہر تو نہیں نکلنا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے اس پوری کیٹیگریز کو یا ان مقولات کو ہی سہارا بنایا جن مقولات میں کوئی فقہ یا کوئی مکتب فکر یا کوئی فرقہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا تھا. صحیح. وہ اسی دائرے میں رہے. لیکن اگر آپ پھر ایک بار اس پر احتیاط مطلب غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں مشکل کیا پیدا ہوئی ہے. مطلب انہی ائمہ حدیث نے جنہوں نے حدیث کو اور سنت کو ہم معنی بیان کیا، انہی کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ان کے راوی جو ہے متبع سنت ہو. بالکل صحیح. اور انہی کے نزدیک یہ واجب ہے کہ اگر راوی معتبر ہے تو مطلب معتبر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ وہ چیز ہے جب آپ اس کے تجزیے کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل پرابلم کہاں پیدا ہوئی ہے، اصل اشکال کہاں پیدا ہوا ہے. تو میں ایک بار پھر وہی آپ عرض کروں گا کہ میرے پیش نظر کسی بھی علم کا انکار نہیں ہے. میں اس علم کی اس حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش میں ہوں جو اسے ہمارے دینی لٹریچر میں حاصل ہے. صحیح. لیکن صاحب جب ہم یہ کہتے ہیں، سوری میں دوبارہ جب ہم آپ کو کسی کو بارے میں کہیں کہ حدیث کا منکر، تو حجیت کے معنی میں لے رہے ہیں نا ہم تو. کہ مثال کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب حدیث کی منکر ہے، آپ کہتے ہیں بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، میں کہاں سے منکر ہوا؟ تو وہ جو بندہ آپ پہ منکر حدیث ہونے کا یا کسی اور پہ لگا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ حجیت کے منکر، یہ تو آپ مانیں گے نا. اس میں ایک لمحے کا کوئی تردد نہیں. میں آپ کو حجیت کے انکار کی ایک وجہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس وجہ کا انکار کرتے ہیں. بالکل، وہ بالکل کلیئر ہے. تو اس مفہوم میں منکر حدیث نہیں کہا جائے گا. یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جو مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ منکر حدیث ہیں، وہ اس بات کو قبول کر دے، اسے کہے، وہ بتا دے، تو میں ٹھیک ہے، میں ماننے کو تیار ہوں. صحیح صحیح. دیکھیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دینا آسان معاملہ نہیں ہے. وہ صحیح ہے. گہرا ہم نے جب شروع میں آپ سے چیز سنی تو ہم نے تھوڑا سرسری لیا، لیکن بعد میں سوچا یار یہ تو بہت اس کی جو نتائج ہے واقعی ایسا ہی ہے. اب آپ غور فرما سکتے ہیں کہ یہاں اب یہ ایک اشکال پیدا ہوا کہ جب جو لوگ فرقوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہیں تو اصل مسئلہ تو انہیں اپنے فرقوں کا تھا. اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا.
جب ختم نبوت کے ایشو پر میں نے بات کی کہ یار تم اس کے ذریعے ختم نبوت پر جا کر ہٹ کر رہے ہو، تو جو لوگ پہلے ان کا منکر حدیث کا رٹ لگا رہے تھے ایک دم سے ڈاؤن ہوئے وہ یار یہ معاملہ تو کہیں اور بات ہی کہیں اور جا رہی ہے. بالکل. یہ آپ غیر نبی کو نبوت میں یار مؤثر مان رہے ہو، خدا کا خوف کرو یار، کیا فضول بات کر رہے ہو. پھر قادیانیوں کا کیا جرم ہے بھائی؟ بالکل ایسے ہی پھر ان کو کیوں گناہگار ٹھہرا رہے ہو؟